السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 26۔ ہمارا سفر کی تھوڑی کارگزاری سنا دیتا ہوں کہ نیک لوگ ہمیں کیسے ملے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ تعالی ہمیشہ خیر دے گا۔ 1977 میں ہمارا سفر ہوا مدینہ منورہ سے بذریعہ کار۔ خیبر آئے، خیبر سے تبوک آئے، تبوک سے ہم جارڈن میں داخل ہوئے، جارڈن سے شام آئے، شام سے ٹرکی آئے، ٹرکی سے بلغاریہ آئے، اور بلغاریہ سے یوگوسلاویا کا جو کیپٹل ہے بیلیگراڈ، وہاں داخل ہوئے۔ 1977 جنوری کا مہینہ اور خوب سردی۔ اب بیلیگراڈ میں یہ سب جگہ سے تبوک، خیبر اور اس طریقے سے مدائن صالح، پھر یہ لیلا مجنون کا گاؤں، یہ سب جگہ ہم کام کرتے کرتے اپنے اپنے اعتبار سے تبوک اور جارڈن، شام، ترکی کام کرتے کرتے بلغاریہ میں داخل ہوئے تھے، پھر بلغاریہ سے یوگوسلاویا داخل ہوئے۔ کیونکہ سردی بہت تھی، بیلیگراڈ میں ہم جب پہنچے، بھئی کہاں جاویں، یعنی یہاں پر کوئی ٹھہرنے کی جگہ تھی نہیں، ہوٹلوں میں تو ٹھہر نہیں سکتے، خرچے بہت ہوتے ہیں۔ ہمارا 1.25 سال کا یہ سفر تھا، تو ایک مسجد میں ہم گئے، ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ امام صاحب ملے۔ امام صاحب جب ملے تو بھی کہاں سے آئے ہو آپ لوگ؟ ہم نے کہا ہم ہندوستان سے آئے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے پوچھا بھائی ہندوستان میں ایک شیخ محمد عمر پالم پوری ہیں، وہ یہاں اس مسجد میں آئے تھے پہلے، وہ کیسے ہے، کیا حال ہے، زندہ ہے کہ انتقال ہو گیا؟ تو میں نے کہا بھی میں انہیں کا بیٹا ہوں۔ اچھا، اب مولانا عمر صاحب پالم پورے کے بیٹے ہیں، شیخ عمر پالم پورے کے بیٹے، اہلن سہلن اہلن سہلن کر کے انہوں نے جو ہے اپنا خاص دروازہ کھولا، کمرہ کھولا، وہاں بٹھایا، ہمارا اکرام کیا، خوب کھلایا پلایا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو خوشی یہ ہوئی کہ چلو بھی مسجد میں ٹھہرنے کی جگہ مل گئی ہمیں، کہ مسجد ماشاءاللہ ہیٹر اور جگہ مل گئی ہم کو، ہم مطمئن ہو گئے۔ اثر میں بھی وہ امام صاحب آئے، بھائی کہا کہ چائے پیو ہمارے ساتھ، بہت اچھا بھی ہم نے چائے بھی پی لی۔ ایسے موقع پر نخرے بھی نہیں کرنے چاہیے کہ ہمیں تو رات گزارنی ہے، 1-2 دن گزارنے، 1 ہفتہ گزارنا ہے۔ پھر جو ہے مغرب بھی پڑھائی انہوں نے، عشاء بھی پڑھائی انہوں نے، اور وہ چلے گئے۔ اب ہم سمجھے کہ ہمیں ٹھہرنا ہے یہاں۔ رات کو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 10:30 11 بجے ایک آدمی آیا ہمارے پاس مسجد میں، اور مسجد میں آ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیسے ٹھہرے ہو؟ بھئی ہم تو یہاں ٹھہرے ہیں اس لیے کہ ہم تو مسافر ہیں، اور آپ کے امام صاحب جو ہے وہ ہم کو پہچانتے ہیں۔ بھئی ہم نہیں جانتے ہمارے امام صاحب پہچانتے ہیں، نہیں، قانون ہماری مسجد کا یہ ہے کہ یہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، آپ مسجد خالی کرو۔ بھئی سردی والی رات، اچھا اس رات میں سردی بھی بہت تھی، اور مجھے ملیریا بھی ہو گیا تھا، بیمار تھا، بخار خوب، کیا کریں؟ اس نے کہا نہیں، یہاں آپ لوگ نہیں ٹھہر سکتے، کوئی نہیں ٹھہرتا یہاں پر۔ یہاں یہ مسجد میں جہاں آپ ٹھہرے ہو، یہاں تو قرب و جوار میں سب ایمبیسیاں ہیں، اور بہت حساس علاقہ ہے یہ، اس لیے ہم آپ کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ بھئی اب تو آدھی رات تو رہ گئی، انہوں نے کہا بالکل نہیں، آپ باہر نکلو۔ اب جب ہم کہاں جاویں، ہم کچھ نہیں جانتے، آپ باہر نکلو۔ چنانچہ ہم نے ہمارا سامان لیا، اور سامان لے کر ہم لوگ باہر نکلے۔ اب کہاں جاویں، رستے پر جاؤ تو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور سردی کی راتیں تو یورپ کی آپ ذرا جانتے ہی جانتے ہو۔ چنانچہ ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی باہر مسجد کے باہر جہاں وضو وغیرہ کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہیں پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور صبح ہوگی فجر کی نماز پڑھیں گے، وہ امام صاحب آئیں گے
ان سے درخواست کریں گے ہم. چنانچہ اچھا وہ آدمی جو آیا تھا اس کو ہم نے کہا بھی کہ امام صاحب ہم کو پہچانتے ہیں. بولے کہ امام صاحب کچھ نہیں جانتے, آپ نکلو یہاں سے, قانون کے خلاف ہے. بس وہ سخت آدمی مزاج کا آدمی تھا. اب ہم تو اس کے پہچانتے نہیں تھے. اب ہم بیٹھ گئے, لیکن میں چونکہ بخار میں تھا, سردی بہت تھی اور باہر کوئی ہیٹر کا انتظام نہیں, مسجد میں تو ہیٹر بھی تھا, یہاں کوئی انتظام ہی نہیں. چنانچہ ساتھیوں نے یہ کہا کہ بھائی مولوی یونس کو تو جو ہے بیچ میں بٹھا دو اور جتنا کمبل اور جتنی بھی ہمارے سویٹر ہے سب اوپر ڈال دو, اور تاکہ کم سے کم رات تو گزر جاوے. خوب سردی, برف گر رہا, اور ہم بیٹھ گئے بڑے پریشان. بھائی رات کیسے کٹے گی؟ موت کی آہٹ ہم نے اس وقت سنی تھی کہ موت کسے کہتے ہیں. 1977 کا ایک قصہ ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے, سارا سامان جو تبلیغ والوں کا ہوتا ہے اس کے ہمارے برتن بھی تھے, ہمارا اناج بھی ساتھ تھا, ساری چیزیں ساتھ تھی. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تبلیغی جماعت, زور سے کہا تبلیغی جماعت. تو ہم نے کہا ہاں. کہ یہاں تم کیوں, یہاں تو مر جاؤ گے تم لوگ, چلو میرے ساتھ. یہ کہہ کر اب ہمیں ابھی کہاں چلے تمہارے ساتھ, یہ کہا چلو. اس نے ہمارا سامان اٹھایا اور سامان اٹھا کر, یعنی ساری جماعت کا سامان اس اکیلے آدمی نے اٹھایا. یہ کچھ پتا نہیں جنات تھا, فرشتہ تھا, کوئی صالح آدمی تھا, کون تھا کچھ پتا نہیں. سارا سامان اٹھایا اور کہا میرے پیچھے پیچھے چلو, میرے پیچھے پیچھے چلو. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.